السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوگ گیلنٹ نے کہا ہے کہ 1 اکتوبر کے روز ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے کا جواب ایران کے لیے انتہائی ہلاکت خیز اور مقرر کردہ نشانوں پر ہوگا۔ وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ریکارڈ ویڈیو کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس میں گیلنٹ نے مزید کہا کہ ایرانیوں کو اسرائیلی جواب سے اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا کہ ان کے ساتھ یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ ہمارا حملہ بہت حیران کن ہوگا، جس کے انہیں محض اثرات اور نتائج ہی نظر آئیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ دھمکی پر مبنی بیان ان خبروں کے بعد آیا ہے جب نتنیاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایرانی میزائل حملے کے جواب کے بارے میں مشاورت کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے 50 منٹ تک فون پر بات کی، جس میں ایران پر جوابی حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ امریکی وقت کے مطابق گزشتہ روز صبح ہوئی یہ گفتگو اگست کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی بات چیت تھی۔ واضح ہے کہ یہ ٹیلی فون گفتگو اس وقت کی گئی جب اسرائیل، ایران اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہونے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ تنازع میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی لبنان میں اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی کارروائی کے جواب میں گزشتہ ہفتے ایرانی میزائل حملے پر اسرائیل کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی حملہ بالآخر اسرائیل میں کسی کی ہلاکت کا باعث نہیں بنا اور واشنگٹن نے اسے غیر مؤثر قرار دیا تھا۔ نتنیاہو نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو میزائل حملے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تہران نے کہا ہے کہ کسی بھی انتقامی کارروائی کا سامنا وسیع پیمانے پر تباہی سے کیا جائے گا۔ ان باہمی دھمکیوں سے تیل پیدا کرنے والے خطے میں ایک ایسی وسیع جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جس میں امریکہ کو بھی گھسیٹا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور جاپان نے کہا ہے کہ درمیانی مسافت کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے ایمریم میزائل کی مشترکہ پیداوار کی کوششیں تیز کر دی جائے گی۔ جاپان کے روزنامہ نیہون کیزائی ایشیا کے مطابق جاپان وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہوائی میں منعقدہ اجلاس میں دونوں فریقین نے مشترکہ پیداوار کے لیے فیزیبلٹی کارروائیاں شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ بیان کے مطابق AIM 120 درمیانی مسافت کے ایمریم میزائل کی مشترکہ پیداواری دی جائے گی اور اس کے کام کے لیے فیزیبلٹی کارروائیوں، منصوبے کے مسائل، فراہمی مراحل اور منصوبے کے جاپانی پیداواری حصے پر بات چیت کی جائے گی۔ واضح ہے کہ امریکہ قبل ازیں اسرائیل کو بھی اور یوکرین کو بھی درمیانی مسافت کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے ایمریم میزائل فراہم کر چکا ہے۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر خزانہ بیزالیل سموٹرچ کے ایک دستاویزی فلم میں دیے گئے انٹرویو میں دریائے اردن کے دوسری جانب تک پھیلے وسیع سرحدوں والے بڑے اسرائیل کی تصویر کشی سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی ہے۔ جیریم سیسکیون کی ہدایت کاری میں بنائی گئی اسرائیل دورے انتشار کے وزیر نامی دستاویزی فلم میں سموٹرچ نے کہا ہے کہ میں ایک یہودی ریاست چاہتا ہوں۔ اسرائیل کی سرحدیں موجودہ حد تک محدود نہیں رہیں گی۔ میزبان کے اس حوالے کے جواب میں اس کا کیا مطلب ہے؟ سموٹرچ نے کہا ہے کہ ایک یہودی ریاست یعنی ایک ایسی ریاست جو یہودی قوم کی اقدار کے مطابق چلائی جائے۔ میزبان کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا اسرائیل کی خود مختاری سمندر سے دریائے اردن تک ہے یا پھر دریائے اردن کی دوسری جانب بھی فتح کی جائے گی، سموٹرچ نے آہستہ آہستہ کے الفاظ ادا کیے ہیں۔ سموٹرچ نے بڑے اسرائیل کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علماء کی کتابوں کے مطابق قدس کا مستقبل دمشق تک پھیلے گا اور قدس اکیلا ہی دمشق تک جاتا ہے۔ سموٹرچ کے یہ بیانات سوشل میڈیا پر گرم بحث کا موضوع بن گئے ہیں۔ واضح ہے کہ انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ سموٹرچ نے 20 مارچ کو دورے پیرس کے دوران لیکوڈ پارٹی کے سابق لیڈر جیکس کیپرفر کی یاد میں منعقدہ تقریب میں کہا تھا کہ فلسطین نام کی کوئی قوم نہیں ہے اور یہ وائٹ ہاؤس کو بھی سن لینا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں لیکن ہر طرح کے منظرنامے کے لیے تیار ہیں۔ قطر کے میڈیا ادارے الجزیرہ سے گفتگو میں عراقچی نے اسرائیل کے ممکنہ حملے اور علاقے میں حالیہ صورتحال سے متعلق سوالات کے جوابات دیے۔ عراقچی نے کہا ہے کہ ہم علاقے میں جنگ اور کشیدگی کو بڑھانے کے خواہش مند نہیں ہیں لیکن حالات سے لاپرواہ بھی نہیں ہیں۔ ہم ہر قسم کے منظرنامے کے لیے تیار ہیں اور اسرائیل کی طرف سے کسی ممکنہ حملے اور علاقے کی تازہ صورتحال کو پیش نظر رکھ کر رد عمل پیش کریں گے۔ عراقچی نے علاقے بھر میں جنگ پھیلانے کے اسرائیلی جنون کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ علاقے کی مزاحمتی قوتیں اسرائیل کو جواب دے سکتی ہے۔ ان مزاحمتی قوتوں کے ساتھ ہمارا تعاون سیاسی اور سفارتی حدود تک ہی نہیں رہے گا، جو بھی ضروری ہوا ہم انہیں فراہم کریں گے۔ ایرانی وزیر نے حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور قطر کے دوروں کے دوران غزہ اور لبنان میں قیام امن کے معاملات پر بات چیت کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے سفارتی راستے کھلے ہیں۔ ہم براہ راستہ دیگر ممالک کے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ شکل میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے غازہ کی پٹی کے وسطی حصے میں واقع شہر دیر البلقا میں واقع اور بطور پناہ گاہ فلسطینیوں کے زیر استعمال اسکول پر حملہ کر کے کم از کم 28 افراد کو ہلاک کر دیا۔ غازہ کی فلسطین وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے دیر البلق شہر میں رفیدہ اسکول کو نشانہ بنایا۔ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 28 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں 54 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی گئی۔ غازہ حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج اس بات سے آگاہ تھی کہ جس اسکول پر بمباری کی جا رہی ہے اس میں ہزاروں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس نئے قتل عام کے ساتھ اسرائیلی فوج کی طرف سے نشانہ بنائی گئی پناہ گاہوں کی تعداد 190 تک پہنچ گئی۔ بیان میں پوری دنیا سے اپیل کی گئی ہے کہ اسرائیلی فوج کے قتل عام کی مذمت کی جائے اور حملہ روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ فلسطینی وزارت صحت کے ایک اور بیان کے مطابق غازہ پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 42,000 اور زخمیوں کی تعداد 97,800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیان کے مطابق بے شمار لاشیں ابھی بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، سڑکوں کے کنارے بکھری پڑی ہیں، جنہیں اسرائیلی فوج کے جبر کی وجہ سے جمع کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ عراقی حکومت نے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے شیعہ مذہبی رہنما آیت اللہ علی سستانی کو اپنے اہداف کی فہرست میں شامل کرنے کی مذمت کی۔ عراقی حکومت کے ترجمان وسیم عوادی نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین مذہبی شخصیت کے تشخص کو پامال کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت اس اقدام کو سختی سے مسترد کرتی ہے، جسے پورے عراقی عوام، عرب و مسلم امہ اور بین الاقوامی برادری کی تعریف اور احترام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست کی جانب سے نسل کشی کی جنگ انسانیت کے خلاف گھنونے جرم اور غازہ اور لبنان میں کھلے عام قتل و غارت گری اور جارحیت کے ارتکاب کے بعد ہم اس کے اشتعال انگیز اور نسل پرست میڈیا چینل 14 کے مواد کو مذہبی شخصیت کے تشخص کو خراب کرنے کی ایک سستی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور بین الاقوامی فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ اس اقدام کی مذمت کرے جس سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ قطر کی دورہ کنندہ مملکتی وزیر بین الاقوامی تعاون لولو قاتل نے حزب اللہ اور اسرائیل کے بڑھتے ٹکراؤ کے بیچ لبنان کو خطر کی تائید کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی مذمت میں عرب متحد ہوں گے۔ لبنانی مجلس وزراء کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ لولو القاتل نے لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات انہوں نے کہا کہ قطر لبنان کی مدد کرے گا، اسرائیلی حملوں کی مذمت میں عربوں میں اتحاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قطر انسانی بحران پر قابو پانے کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ 12 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ میقاتی سے ملاقات سے قبل لولو القاتل نے دوحہ تا بیروت فضائی پل شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اکتوبر میں سارا مہینہ 10 قطری طیارے میڈیکل سپلائی، شیلٹر میٹیریل اور غذائی اشیاء لبنان پہنچاتے رہیں گے۔ سعودی عرب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ہوئی ملاقات میں خطے کی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس دوران سعودی عرب اور ایران کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اہم ملاقات کے موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، وزیر مملکت کابینہ کے رکن اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مسعد بن محمد الابیان موجود تھے۔ ایران کی جانب سے مملکت میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی اور ایرانی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات بھی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس اہم ملاقات کے دوران مملکت اور ایران کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ سعودی وزیر ثقافت اور فلم کمیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے آج ریاض میں سعودی فلم کنفیکس کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ سعودی فلم کنفیکس 12 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب میں پروڈیوسرز، فنکاروں، ماہرین اور فلم سازوں کا ایک گروپ بھی موجود تھا۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر ثقافت نے سعودی عرب کو فلم پروڈکشن کا مرکز بنانے کے وزارت کے منصوبوں کے حوالے سے بتایا کہ مملکت کو فلم پروڈکشن کے لیے ایک علاقائی اور بین الاقوامی مرکز بنانے کے ساتھ ٹیلنٹ کو بااختیار بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کے افق کھولنا چاہتے ہیں۔ شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا ہے کہ یہ فورم تخلیقی مواد کو بڑھانے اور پروڈکشن سے لے کر اسکریننگ اور ڈسٹریبیوشن تک فلم انڈسٹری کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز فالح نے کہا ہے کہ سعودی عرب معاشی استحکام میں پاکستان کا شراکت دار رہے گا اور اس کے 50 سے زائد کمپنیاں پاکستان میں کاروباری موقع پر بات چیت کا حصہ بن رہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے آج جمعرات کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سعودی پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ سعودی سرمایہ کاری کے لیے سرخ فیتے والے تمام معاملات سرخ قالین والے رویے میں بدل جائیں گے۔
بزنس فورم میں سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز فالح کے ساتھ آئے ہوئے 129 سعودی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات، پاکستان کے صف اول کی تجارتی کمپنیوں کے سربراہان اور اعلیٰ حکومتی شخصیات نے شرکت کی۔ خالد بن عبدالعزیز فالح نے کہا ہے کہ پاک سعودی بزنس فورم دونوں ملکوں کی تاجر برادری کے درمیان رابطے کے حوالے سے اہم ہے اور اس دوران 27 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، جن میں سے اکثریت پر بات چیت اور اتفاق ہو چکا ہے۔